بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ جاریہ کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں، لیکن گناہ جاریہ کے بارے میں بہت کم لوگوں کو علم ہے اور لوگ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ صدقہ جاریہ سے مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ مثلاً آپ نے کوئی مدرسہ یا مسجد بنوا دی یا کوئی کنواں کھدوا دیا، تو جب تک لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ آپ نے اپنے پیچھے کوئی نیک اولاد چھوڑی اور وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے حق میں آپ کی مغفرت کی دعائیں جب تک کرتی رہے گی تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن گناہ جاریہ کسی نے اگر کیا اور وہ اس کا ازالہ کیے بغیر مر گیا تو یہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ اس آدمی کو اس کی سزا ملتی رہے گی اور پھر وہ کبھی بھی اس سزا سے بچ نہیں پائے گا۔ مثلاً کسی نے کوئی فحش ویڈیو بنائی جس میں امورلٹی ہے اور اس کو سوشل میڈیا پر چڑھا دیا، کوئی نازیبہ تصاویر، فلمیں، گانے اور ڈانس وغیرہ غرضے کی اس طرح کی جو بھی چیزیں کوئی کر کے مر جائے گا تو اس کی سزا اس کو مرنے کے بعد بھی ملتی رہے گی اور اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ تم پر نہایت مہربان مہر والا ہے تو تم اس کا مزہ چکھتے۔ وہ لوگ جو یہ ارادہ کرتے اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ دنیا کے عذاب سے مراد حد قائم کرنا، چنانچہ عبداللہ بن ابی، حضرت حسان اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہما کو حد لگائی گئی، اور آخرت کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو آخرت میں دوزخ ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز اور باطن کے احوال جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اشاعت فحشہ کی وسعت بہت زیادہ ہے اور مندرجہ ذیل چند چیزوں کے علاوہ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ کسی پر لگائے گئے بہتان کی اشاعت کرنا، علماء اہل سنت سے بتقدیر الہی کوئی لغزش فحش واقعہ ہو تو اس کی اشاعت کرنا، حرام کاموں کی ترغیب دینا، ایسی کتابیں لکھنا، شائع کرنا اور تقسیم کرنا جن میں موجود کلام سے لوگ کفر اور گمراہی میں مبتلا ہوں، ایسی کتابیں، اخبارات، ناول، رسائل اور ڈائجسٹ وغیرہ لکھنا اور شائع کرنا جن سے شہوانی جذبات متحرک ہوں، فحش تصاویر اور ویڈیوز بنانا، بیچنا اور انہیں دیکھنے کے لیے مہیا کرنا، ایسے اشتہارات اور سائن بورڈ وغیرہ بنانا اور بنا کر لگوانا جن میں جاذبیت اور کشش پیدا کرنے کے لیے جنسی عریانیت کا سہارا لیا گیا ہو، حیاسوز مناظر پر مشتمل فلمیں اور ڈرامے بنانا، ان کی تشہیر کرنا اور انہیں دیکھنے کی ترغیب دینا، فیشن شو کے نام پر عورت اور حیا سے عاری لباسوں کی نمائش کر کے بے حیائی پھیلانا، زنا کاری کے اڈے چلانا۔ ان تمام کاموں میں مبتلا حضرات کو چاہیے کہ خدا را اپنے طرز عمل پر غور فرمائیں، بلکہ بطور خاص ان حضرات کو غور کرنا چاہیے جو فحاشی اور عریانی اور اسلامی روایات سے جدا کلچر عام کر کے مسلمانوں کی اخلاق اور کردار میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اور بے حیائی، فحاشی اور عریانی کے خلاف اسلام نے نفرت کی جو دیوار قائم کی ہے اسے گرانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔
اور ہم سب لوگوں کو ان احادیث پر غور کر کے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا، اس کے لیے اسے رائج کرنے اور اپنے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ہے، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے بھی کچھ کم نہ ہوگا۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ رائج کیا، اس پر اس طریقے کو رائج کرنے اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ہے، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روم کے شہنشاہ ہرقل کو جو مکتوب بھجوایا، اس میں تحریر تھا کہ اے ہرقل، میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو تو سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا عطا فرمائے گا، اور اگر تم اسلام قبول کرنے سے پیٹ پھیرو گے تو رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کے ناحق خون میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کا حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اسی نے پہلے ظلماً قتل کرنا ایجاد کیا۔